بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ آج ہم جس مقصد کے تحت یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ ہے علم کا حاصل کرنا، دین سیکھنا، سمجھنا. اور ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مابین جو مقرر ہیں، جو مہمان خصوصی ہیں، وہ فضیلت الشیخ حافظ شبیر احمد صاحب مدنی حفظہ اللہ ہیں، جنہیں سننے کے لیے ہم لوگ پہلے سے بے قرار تھے اور بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ شیخ محترم کو سنا جائے. اور اللہ رب العالمین نے وہ دن عطا بھی کیا کہ آج شیخ محترم ہمارے مابین جلوہ افروز ہیں. اور شیخ محترم کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ جہاں بھی رہے ہیں وہاں پہ ان کی اپنی پہچان رہی ہے، وہاں نمایاں رہے ہیں، چاہے ہندوستان ہو یا سعودی عربیہ کی جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی ہو، کوئی بھی جگہ ہو، بحمداللہ شیخ ہمیشہ ممتاز رہے ہیں. اور شیخ محترم سے آج انشاءاللہ تعالی 17 فروری سن 2011 مطابق 14 ربیع الاول 1432 ہجری بروز جمعرات مبرز اسلامک سینٹر کے جانب سے یہ منعقدہ پروگرام سنت کی اہمیت، اس تعلق سے شیخ محترم ہمارے مابین خطاب فرمائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ شیخ محترم سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے شیخ محترم کو کہنے اور ہمیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وقال تعالى في موضع آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل قدر دینی اور ملی بھائیوں، سب سے پہلے میں اس حقیقت کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں
کہ برادرم شیخ محمد ہارون حفظہ اللہ نے میرے متعلق جو حرف تحسین اور جو کلمہ تعریف ادا کیا ہے اس کا نہ تو میں مستحق تھا اور نہ ہی میں اس کا اہل تھا. یہ ان کی ذرہ نوازی اور عزت افزائی ہے. میں اس حسن ظن کے لیے موصوف کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ ہمیں یہاں دیار غیر میں اپنی زبان میں دین کی باتیں سننے اور دین سمجھنے دین سیکھنے کی سہولتیں میسر ہیں. ہمیں ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. ہم اور آپ اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں. سخت سردی تیز دھوپ میں گھنٹوں مشقت کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ ہے، اس کی تمام نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں. لیکن آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کے بنانے اس کے سنوارنے کے لیے ہمارے دل میں ذرا بھی فکر پیدا نہیں ہوتی. ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اس کے لیے ذرا بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں، یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے. اس کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، ذکر و اذکار، قرآن پڑھنے پڑھانے، دین سیکھنے سکھانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں اور ایسے کاموں میں خرچ کریں جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں جس سے سنورتی ہو. لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی اپنے وقت فضول اور لایانی کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مصداق بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکے کا شکار ہیں، ان کی قدر نہ کر کے، ان سے فائدہ نہ اٹھا کر کے خسارہ اور نقصان اٹھا رہے ہیں. الصحت والفراغ، صحت و تندرستی اور فرصت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی ہوئی ہے یہ ہم پر پوری طرح صادق آتی ہے. ہمیں وقت کی اہمیت کا ذرا بھی احساس نہیں. ایک مومن کے لیے وقت کی کیا قدر و قیمت ہے اور اس کے صحیح استعمال نہ ہونے پر کس قدر پچھتاوا ہوتا ہے. ایک بزرگ کا قول امام راضی نے نقل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر جس میں یہ فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، میں نے اس کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اس لیے کہ مومن کو جو وقت دیا گیا ہے، جو عمل کی مہلت دی گئی ہے، وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے پگھل رہی ہے. اگر اس کو ضائع کر دیا جائے یا غیر مفید کاموں میں خرچ کر دیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے. جس طرح سے برف بیچنے والا اپنا